السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کے حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ ٹریجر فنڈ کے متعلق دو تین باتیں جو ہے نا وہ ضروری تھیں، اور کچھ جو ایک نیو اپڈیٹ بنا نوٹیفیکیشن کے ایک نیو اپڈیٹ جو چل رہی ہے اس کے بارے میں بھی بتانا بہت ضروری تھا۔ اس لیے میں نے جو ہے نا ضروری سمجھا کہ ایک دو چیزوں کے متعلق ڈسکس کی جائے، آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کی جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ جو ہے نا اس میں اسٹیک کے لیے ڈپوزٹ کر رہے تھے وہ $50 کر رہے تھے یا $100 کر رہے تھے۔ باقی ویڈیو میں نے آپ اسکرول ڈاؤن کریں تو ساری ویڈیو میں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ اس کا کیا ریٹ ہے اور آگے کیا ریٹ ہو جانا ہے کل سے۔ تو اس کے متعلق تھوڑی سی جو بات رہتی ہے اس کے متعلق صرف بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیں، سب سے پہلے جو ریفرل کو 7500 ٹوکن بونس مل رہا تھا وہ کل سے کمپنی نے ختم کیا ہوا ہے، اور کل سے وہ نہیں مل رہا۔ کل شام سے بغیر نوٹیفیکیشن کے انہوں نے جو ہے نا وہ بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے، آفیشیل اناؤنسمنٹ کے، یہ انہوں نے ختم کر دیا، اور اس کا ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن میرے سامنے کمپنی کے کسی گروپ پہ نہیں آیا، میرے سامنے کسی جگہ پہ بھی نہیں آیا۔ تو یہ ہے کہ کافی سارے جو لوگ ہیں انہوں نے ڈپوزٹ کیا ہے، لیکن جو میرے خود جو ڈاؤن لائنر تھے انہوں نے بھی ایک دو ممبرز نے میرے کیا، تو اس کا جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے میں جو بھی چیز بتاتا ہوں تو وہ اپنے ہی بتاتا ہوں، سنی سنائی بات میں نہیں کرتا۔ تو میرے دو ڈاؤن لائنر ہیں ڈائریکٹ جو ممبر تھے میرے، انہوں نے ڈپوزٹ کیا جس کا مجھے ریفرل نہیں ملا، اور اس سے پہلے ایک دو اور جو ہے نا وہ بندے تھے جنہوں نے ڈپوزٹ کیا، اور ان سے بھی ان کے ریفرل کو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اس وجہ سے پھر میں اپنے ڈاؤن لائنر میں ڈپوزٹ کر کے تو وہ میں نے ٹرائی کی، تو وہ یہ کل سے انہوں نے جو 7550 ڈپوزٹ پہ مل رہا تھا وہ ابھی نہیں مل رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، تو جس نے بھی ڈپوزٹ کرنا ہے سب سے پہلے اس چیز کا دھیان کر لینا ہے کہ ابھی جو ریفرل بونس تھا جو میں نے شروع میں ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ جو ہے نا اپ لائنر کے ساتھ مل کے تو ایک اکاؤنٹ میں ڈال کے آپ اس طریقے سے اپنی جو لاس ہے وہ ریکور کر سکتے ہیں، لیکن ابھی وہ ریفرل ختم ہو چکا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ سننے میں یہ چیز بھی آ رہی ہے، آج ایک تو یہ لاسٹ ڈے ہے، ایک تو لاسٹ ڈے ہے، کل جو ہے نا وہ ان کا جو ٹوکن ہے وہ بڑھ جانا ہے، اور ٹوکن بڑھنے کے بعد جو سچویشن نظر آ رہی ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سی یہ دکھا کے اگر بتا دوں تو بہتر رہے گا، کیونکہ سننے میں اور چیزیں دیکھنے میں جو ہے نا وہ آپ کو تھوڑی سی ذرا سمجھ مزید آ جاتی ہے کچھ دوستوں کو۔ یہ دیکھیں، 6 دنوں میں مجھے یہ جو ٹوکن ملے ہیں یہ 30,000 ہے، پر ڈے 5,000 ٹوکن مجھے مل رہا ہے، اور منڈے سے کل میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا بھی، کل صبح کے جو 6 بجے ہیں، کل جو ہے نا وہ آج کا پورا دن، اور صبح کے 6 کے بعد جو ہے نا ان کا ٹائم چینج ہو جانا ہے اور ٹوکن کا ریٹ بڑھ جانا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ مجھے ڈیلی کا 5,000 ٹوکن مل رہا تھا وہ مجھے 2,500 ٹوکن ملنا سٹارٹ ہو جائے، یعنی کہ آدھا ٹوکن۔ ویلیو اس کی وہی ہوگی، USDT میں اگر بات کریں تو ویلیو وہی ہوگی، لیکن جو ٹوکن ہوں گے وہ مجھے ظاہر ہے 1% کے حساب سے $20، اور $20 کا جو ہے نا وہ 2,500 ٹوکن پھر بنے گا، جو آج 5,000 ٹوکن بن رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ یار مجھے تو 5,000 مل رہے تھے، یا جن کی 2,000 سے کم سٹیک ہے، تو اس حساب سے جن کو 4,000 4,500 3,500 3,000 جتنا بھی ٹوکن ڈیلی کا مل رہا تھا، تو وہ یہ چیز اس سے جو ہے نا وہ کل آپ نے دیکھ لینا ہے۔ کل بھی میں کوشش کروں گا، کوئی نیو اپڈیٹ بھی ظاہر آ سکتی ہے تو میں انشاءاللہ وہ ویڈیو میں کلیئر بھی کر دوں گا، لیکن یہ کہ آپ نے اس سے جو ہے نا وہ غمگین نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے کہ یار یہ جو ہے نا وہ ہمیں پہلے ٹوکن زیادہ مل رہے تھے اب کم ہو گئے ہیں۔ کم بے شک ہو جائیں گے، لیکن ان کی ویلیو وہی ہوگی جو $20 کی ابھی ویلیو ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے یہ دو چھوٹی موٹی چیزیں تو یہ ہو گئیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز گردش کر رہی ہے کہ یہ جو 3 مہینوں میں اگر کوئی نیو جو ہے نا اکاؤنٹ بناتا ہے تو یا اس پرانے اکاؤنٹوں میں جنہوں نے ابھی تک ڈپوزٹ نہیں کیا وہ ڈپوزٹ کرتا ہے تو تب جو ہے نا اس کا اکاؤنٹ بچ سکتا ہے، ادروائز 3 مہینے کے بعد 90 دن جو ہے نا انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، آپ نے کافی سارے گروپوں میں دیکھا ہوگا
تو میں نے بھی دیکھا ہے انڈیا کے گروپوں یا پاکستان کے گروپوں، جو بڑے ایک دو گروپ چل رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کون سے ہیں، تو ان میں یہ چیز بڑی جو ہے نا وہ گردش کر رہی ہے کہ 90 دن میں جس نے پرانے اکاؤنٹوں میں ڈپازٹ نہ کیا ان کے اکاؤنٹ ختم ہو جائیں گے، فریز ہو جائیں گے۔ ایسی کوئی بھی بات آفیشیل ہمیں ابھی تک جو ہے نا وہ اناؤنسمنٹ میں نہیں آئی، آفیشیل ابھی تک کوئی ایسی نیوز نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ریل سمجھنا میرے خیال میں جو ہے نا وہ ابھی ریل سمجھ نہیں سکتے ہیں ہم، ریل سمجھنا بے وقوفی بھی ہو سکتی ہے، اور ابھی تک اس کا کوئی آفیشیل نہیں آیا ہے، تو اگر کوئی آفیشیل آ جاتا ہے تو وہ جو ہے ہم دیکھ لیں گے۔ اب دیکھیں آفیشیل اس کا یہ بھی نہیں آیا، میں اس لیے تھوڑا سا کنفیوز ہو کے اس میں بات کر رہا ہوں کہ آفیشیل میں ان کا جو ریفرل بونس تھا، جو 7500 ٹوکن مل رہے تھے، وہ بھی آفیشیل کوئی نیوز نہیں آئی ہے، لیکن وہ انہوں نے ڈائریکٹلی ختم کر لی ہیں۔ تو ایسی کیا پتہ کوئی صورت بن جائے 90 دن کی جو انہوں نے بتائی ہوئی ہے، بڑے بڑے گروپوں میں انڈیا اور پاکستان کے 2 بڑے گروپ ہیں، دونوں میں جو ہے نا وہ یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ 90 دن میں جو ڈپازٹ نہیں کرے گا تو اس کا جو ہے نا وہ اکاؤنٹ فریز ہو جائے گا۔ تو میں اس کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں ایک گردش کر رہی ہیں، تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ کچھ دنوں تک اس کے متعلق لازمی کوئی نہ کوئی آفیشیل انشاءاللہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ آفیشیل کوئی بھی اگر اس میں کوئی نیوز آتی ہے تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ فوری شیئر کروں گا۔ اچھا، اب ایک اور چیز ہے کہ اس میں جو ہے نا آپ کے جو ممبرز ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو ریزرویشن بھی خیر کر کے بتا دیتا ہوں کہ جتنے یہ میرے پاس جو پڑے ہوئے ہیں، ڈالر پڑے ہوئے ہیں، یو ایس ڈی ٹی پڑے ہوئے ہیں، 50 سے اوپر ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ کافی سارے جو دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کی ریزرویشن وغیرہ نہیں ہو رہی۔ ریزرویشن ہوتی ہے لیکن تھوڑی سی مشکل سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل آپ کا پراپر نیٹ چل رہا ہوگا، کسی قسم کی اس میں نہیں ہوگی۔ یہ سب سے پہلے آپ نے نا لیول 1 کر دینا، یہ میرے خیال میں نے پہلے بھی کسی ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے۔ آپ اگر اسکرول ڈاؤن کریں گے، میری یہ جتنی بھی ٹریجر فن اور ٹریجر این ایف ٹی کے ریلیٹڈ ویڈیو ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ میں نے ریزرویشن کر کے بتایا تھا آئی تھنک۔ تو اس میں ہم خیر ریزرویشن کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں پہلی کلک پہ جو ہے نا یہ اس کی ریزرویشن جو ہے نا یہ سٹارٹ ہوگی، اوپننگ اس کی سٹارٹ ہوگی ہے۔ تو اگر کسی کا ایرر آ رہا تھا، مشکل سے ہو رہی تھی، یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں جو ہے نا وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ کہ مشکل سے ہو رہی تھی، لیکن ابھی وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، اور اس کے جو ظاہر ہے جو بھی اس میں کوئی ایرر نظر آتا ہے، کوئی ایشو نظر آتا ہے تو وہ اس کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ابھی سالو تقریباً ہو چکا ہے، اس کو حل کر لیا انہوں نے۔ ابھی پہلی کلک پہ جو ہے نا یہ دیکھیں ریزرویشن، یہاں پہ اگر آپ کی اوپننگ نہیں بھی ہو رہی، ناٹ ون فی الحال تک تو نہیں آ رہا ہے، لیکن آگے پھر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس کو آپ نے کنفرم کر لینا، کنفرم کرنے کے بعد آپ نے کلیکٹڈ میں چلے جانا ہے۔ بے شک یہاں پہ بیلنس اتنا شو نہیں ہو رہا ہو، تھوڑا سا سسٹم ان کا ظاہر ہے ڈاؤن چل رہا ہے، لیکن یہ آپ کلیکشن میں جائیں گے، بیلنس والیٹ بیلنس پھر بھی وہی شو کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ این ایف ٹی آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آ چکی ہے اور بائی ہو چکی ہے۔ تو اس کو ابھی ہم نے سیل بھی یہیں پہ کر دینا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، یہ آپ جو ہی اوپن کرتے ہیں، اوپن کرنے کے بعد یہ فیس کے ساتھ رائلٹی میں اگر 0.2% آ جائے تو اس کے بعد یہ آپ کمپلیٹڈ یس کیا کریں، کیونکہ پہلے ہوتی بھی نہیں ہے، ایشو نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اگر یہ کریں گے تو یہ بہتر رہے گا، کیونکہ یہ پراپر ایک ورک ہوتا ہے۔ اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے نا ابھی میرا بیلنس جو ہے نا وہ این ایف ٹی میں چلا گیا، اور این ایف ٹی ابھی جو میں نے سیل کی ہے، سیل کرنے کے بعد ظاہر ہے یہاں پہ بیلنس مجھے شو کر دے گا، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے میں یہاں پہ چیک کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ دیکھ لیں، اب یہ 0.98 آج کی جو ہے نا وہ ریزرویشن مجھے ملی ہے، اور یہ 65 جو ہے نا وہ میرے پاس والیٹ بیلنس ہو گیا۔ ایک اور چیز سب سے پہلے جس کے پاس میں نے خود بتایا تھا کل پرسوں کی ویڈیو میں، کچھ دن پہلے کی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جس کے پاس جتنا بھی والیٹ بیلنس پڑا ہوا ہے، جتنا بھی ڈپازٹ کرنا ہے، فائدہ اگر اٹھانا ہے تو وہ آج لاسٹ ڈے ہے، آج جو ہے نا وہ اس میں ڈپازٹ کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن رسک ضروری ہے کیونکہ آگے ان کا کچھ بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ کہ یہ جو ان کے اناؤنسمنٹ اور ان کا جو ایک طریقہ کار تھا، وہ جو ریفرل بونس بغیر اناؤنسمنٹ کے ختم ہو چکا ہے، تو تھوڑا سا ہم اس پہ پھر بھی ڈاؤٹ کریں گے کہ
کہیں یہ جو ہے نا وڈرا کے اوپر کوئی اور مسئلہ نہ کھڑا کر دیں۔ اور اگر ہم جینون بات کریں تو وہ یہ ہے کہ جتنا ہمارے پاس بیلنس تھا وہ ابھی تک وڈرا کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی، تو وڈرا کو ہم نے بھولنا نہیں ہے، وڈرا ہم نے سب سے پہلے لینا ہے۔ ان گروپوں میں بھی وڈرا کی بات چل رہی ہے، لیکن وہ ہمیں ایک جو ہے نا ایویں وہ چھوٹی سی امید سی لگا رہے ہیں، باقی کوئی پراپر اس پہ ابھی تک بات نہیں کر رہے۔ پراپر ایک ہی اناؤنسمنٹ ہے، جب بھی لسٹنگ ہوگی کمپنی کی، اسپیک لسٹنگ ہونے کے بعد ہی وہ وڈرا کہہ رہے ہیں کہ ہم ریلیز کریں گے۔ دیکھ لیتے ہیں، فیز 2 بھی ان کا ہو گیا، ابھی جو ہے نا کل سے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیا جو ہے نا صورتحال ہے، کیا چینجنگ ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اور اس میں سب سے پہلے ابھی میں نے خود بتایا ہے کہ آپ نے والیٹ بیلنس میں کچھ بھی نہیں چھوڑنا، سب سے پہلے ہم ان کو سویپ کرتے ہیں اور ٹوکن بناتے ہیں۔ یہ جتنے بھی میرے پاس بیلنس پڑا ہوا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ ٹوکن بائی کرنے ہیں۔ 65 کے جو ہے نا پوائنٹ آپ کے آگے جو بھی پڑا ہوگا اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، جو فگر راؤنڈ فگر ہے، اب یہ 25 USDT کے وہ نہیں دیں گے، راؤنڈ فگر جو ہے 65 USDT، 66 67، تو جتنے آپ کے USDT ہیں ان سے آپ جو ہے نا یہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے میں یہ سویپ کر رہا ہوں، 16,250 جو ہے نا یہ میرے ٹوکن بن رہے ہیں، اور بیلنس سب نے زیرو کرنا ہے۔ اگر فائدہ اٹھانا ہے تو آپ نے بیلنس آج زیرو کر لینا ہے شام تک۔ میں آپ کے سامنے ابھی زیرو کر چکا ہوں، یہ ٹوکن میرے آپ چیک کر سکتے ہیں، 23,750 ٹوکن آ گیا میرے پاس۔ یہ کل تک میں کوشش کرتا ہوں ویٹ کرنے کی، جو نیو اسٹیک ہے وہ 25,000 ٹوکن کی لگ سکتی ہے، تو اس میں اگر میں ابھی ظاہر ہے منیمم جو ہے نا وہ 50 USDT کا آپ وہ کر سکتے ہیں، تو ابھی اگر اس میں تھوڑے سے اور ڈلوا لیتا تو نیکسٹ اسٹیک لگ سکتی تھی، لیکن یہ آپ کو جو ہے نا اپنا فائدہ جو ہے نا وہ میں نہیں سوچوں گا، آپ ویورز کا، اور خاص کر اتنے جو ممبرز ان میں انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں اپنی اماؤنٹ کے لیے، تو ان لوگوں کا فائدہ کر کے میرا اگر تھوڑا بہت جو ہے نا وہ لاس بھی ہوتا ہے، لاس تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فائدہ میں نے نہیں لیا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ صرف ان کے لیے کہ یار وہ کل ایسی کوئی صورت نہ کرے۔ تو یہ والیٹ بیلنس آپ کا جو ہے نا 50 پورا ہوگا تو تب آپ ٹوکن بائی کر سکتے ہیں، ادروائز یہ 10-20 جو ہے نا 10-20 آپ USDT ڈپازٹ کر کے تو وہ بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ دوست کوشچن کر رہے تھے کہ یار یہ 5,000 USDT 5,000 ٹوکن جو ہے نا TUFT ٹوکن ہمارے پاس ہے، تو ہم جو ہے نا وہ $30 ڈپازٹ کریں اور اس کے اگر ہم بائی کریں تو وہ بالکل بھی نہیں ہو سکتے، منیمم ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ $50 ہے۔ خیر اچھا، اس کے بعد جو ایک اور صورتحال ہے وہ بھی میں آپ کو شیئر کرتا ہوں، اس کے بھی اوپر بھی توجہ دیں، بہت ضروری چیز ہے۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بہت ضروری ہیں، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے، کمپنی کی طرف سے تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کمپنی ہی کی طرف سے جو اکاؤنٹ چل رہے تھے انہی میں ابھی ایڈمن جو ہے نا انڈیا کا کوئی بندہ ہے، اور پاکستان میں جو ہے نا وہ ذیشان صاحب ہیں، ان کو جو ہے نا وہ ہینڈ اوور کیا ہوا اور ایڈمن ہے، وہاں پہ بھی وہ یہی چیز بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو یہ ٹیم ویلڈ ممبرز بن رہے ہیں، ظاہر ہے ہمارے ویلڈ ممبر تو پہلے زیادہ تھے، لیکن ابھی جو ہے نا وہ ویلڈ ممبر آپ کے وہی ہوں گے، اس بات کو بڑے غور سے سن لیں، ویلڈ ممبر آپ کے وہی ہوں گے جو آپ کے نیو اکاؤنٹ بنیں گے۔ پرانے اکاؤنٹ بے شک جس میں جتنا بھی بیلنس تھا 50 تھا یا 50 سے 500 تھا یا 5000 تھا یا 50,000 تھا، وہ آپ کا ویلڈ ممبر یہاں پہ شو نہیں ہوگا۔ جو ابھی تک کی نیوز ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کا نیو ممبر کوئی ایڈ ہوتا ہے تو وہ آپ کا جو ہے نا وہ ویلڈ ممبر کاؤنٹ ہوگا، وہ آپ کا ویلڈ ممبر۔ اب میرے جس طرح یہ BC میں آپ چیک کر لیں تو BC میں میرے جو ہے نا وہ 2 ویلڈ ممبر ہیں، اور ویلڈ ممبرز میں بھی 2 ہیں، تو یہ BC میں میرے یہاں پہ شو ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ ویلڈ ممبر یہ آپ دیکھیں، باقی جتنے میرے ساتھ وہ ممبر تھے وہ یہاں پہ تو شو ہوں گے، لیکن جو ہے نا آپ کے ویلڈ ممبر میں شو نہیں ہوں گے۔ ویلڈ ممبر کہاں پہ شو ہوں گے؟ اس کے لیے جو ہے نا یہ سب سے پہلی بات کہ جو نیو ڈپازٹ کرے گا، یہ ابھی میں نے یہ چیٹ اوپن کیا ہے، اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں، اس چارٹ میں آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ ٹوٹل جو رجسٹرڈ، ویسے تو میرے پاس جو ممبر تھے
تو بات ویلڈ ممبر کی ہو رہی تھی. ویلڈ ممبر جو ہے نا آپ کے وہی ہوں گے جنہوں نے نیو ڈپوزٹ کیا ہے. جو پہلے اکاؤنٹ یوز نہیں کر رہے ہیں وہ آپ کے ویلڈ ممبر آئیں گے. اور یہ میرا جو ہے نا آپ چیک کر سکتے ہیں. بی ممبر نے آگے جو ہے نا وہ 2 جوائننگ کروائی ہیں نیو, تو وہ میرے یہ ویلڈ. سی میں جو ہے نا 2 ممبرز جو ہے نا وہ ویلڈ شو ہو رہے ہیں. باقی جنہوں نے اگر ڈپوزٹ بھی کیا ہے, جنہوں نے اسٹیکنگ بھی سٹارٹ کر دی ہے, ساتھ ریزرویشن بھی کی ہے, وہ آپ یہاں پہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل رجسٹرڈ ممبر میرے یہ تھے. لیکن ٹوٹل ویلڈ ممبرز میں آپ چیک کر لیں اگر, تو اس میں میرا صرف وہ 2 ہی شو ہو رہے ہیں جو نیو ہیں. تو یہ بھی ایک زیادتی ہے کمپنی کی, ایسے نہیں کرنا چاہیے. جو آپ کے ساتھ جو پوری ٹیم تھی, اس ٹیم میں جو ہے نا وہ آپ کے جتنے بھی ممبرز اگر ڈپوزٹ کر رہے ہیں یا وہ اپنی اسٹیکنگ لگا رہے ہیں, تو وہ کم از کم ویلڈ ممبر میں ان کو آنا چاہیے. تو یہ صرف ایک بیوقوف بنا رہی ہے کمپنی جو ہے نا, اس کو میں یہی کہوں گا کہ یہ بالکل بیوقوف بنا رہی ہے. اور اس کمپنی کی سوچ یہی ہے کہ اب ہم ان کو ویلڈ نیو ممبر کی جو ہے نا لالچ دے کے تو آگے وہ کریں. جب اتنے ممبرز 5 ملین پلس ممبرز جو ہے نا وہ آپ کے بنے ہوئے ہیں, آپ کے یوزرز تھے, تو ان کو اگر آپ ویلڈ ممبر نہیں کہتے ہو تو وہ آگے ورک کر کے آپ کو کیوں ویلڈ ممبر اور بنا کے دیں. نیو آپ کو وہ جو ہے نا وہ کیوں اس میں وہ اکاؤنٹ بنائیں. میں یہ چیز کہوں گا, آگے ہر بندے کی اپنی سوچ ہے, اپنی جو ہے نا وہ نظریہ ہے, جیسے بھی وہ کرے. جو اس کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے, نہیں کرنا چاہتا ہے, وہ سب کی اپنی مرضی ہے. جو اس کے فائدے اور نقصان آئیں گے وہ میری کوشش ہوگی آپ لوگوں کے سامنے بالکل فیئر رکھنے کی کوشش کروں گا. تو یہ میرا اکاؤنٹ ہے, اس حساب سے میں اپنے اکاؤنٹ کی صرف بات کرتا ہوتا ہوں کہ ابھی جو ریفرل مل رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. جو آپ نے کل سے ڈپوزٹ کرنے ہیں وہ 50 کے بجائے 100 ہو جائے گا. جو چھوٹے موٹے 100 200 300 والے ممبرس تھے جن کے پاس اتنا ہی بیلنس تھا, وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نیو جوائننگ ہی کر لیں. کسی نے ورک کرنا ہے اس میں تو, لیکن اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ایز یو وش. لیکن یہ ہے کہ اس میں ابھی ویلڈ ممبر یہ شو کر رہا ہے جو آپ صرف نیو لگائیں گے. پرانے جتنی بھی آپ نے محنت کی ہوئی ہے وہ بالکل خاک میں ملا دی اس کمپنی نے. تو ابھی دیکھتے ہیں لسٹنگ کے بعد یہ وڈرا کے متعلق کیا کرتی ہے. لیکن اگر یہ یہیں سے کنٹینیو کام انہوں نے لوگوں نے دھڑا دھڑ سٹارٹ کر دیا تو میرے خیال میں وڈرا کو کمپنی کہے گی کہ آپ بھول ہی جائیں. تو ایسا کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہم ایسا نہ ہونے دیں اور ایسا نہ کرنے دیں. تو جو نیو ممبرز لگا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ فی الحال نیو ممبرز پہ ورک نہ کریں. اور جو جن کے آلریڈی اس میں جو ہے نا وہ ڈپوزٹ کیا ہوا ہے, جنہوں نے اس میں انویسٹ کیا ہوا ہے, تو کوشش ان کی سوچیں کہ اپنے فائدے کے بجائے ان کے جو وڈراز ہیں کم از کم, میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جن کے وڈرا ابھی تک جنہوں نے نہیں لیا ہوا ہے تو ان کے وڈرا کم از کم آنے دیں. کمپنی کو آپ اتنا جو ہے نا وہ روک کے رکھیں کہ کم از کم وہ ان کو چھوٹے موٹے وڈرا دینا سٹارٹ کرے. ابھی ہمیں اگر وہ دے بھی رہی ہے تو ظاہر ہے جس کا 2000 بیلنس تھا یا جس کا 1.5 لاکھ بیلنس تھا وہ سب کو بالکل ایک ہی لائن میں انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے, اور وہ $20 کے حساب سے دے رہی ہے. وہ $20 کو بھی اگر آپ سویپ کر کے ٹوکن اور ٹوکن سے پھر جو ہے نا USDT بناتے ہیں تو وہ میرے خیال میں ایک جو ہے نا وہ آپ کم ہی کر لیں, 19 جو ہے نا وہ آپ کو ڈیلی کے حساب سے مل رہے ہیں جس کا 2000 سے آگے جتنا بھی بیلنس ہے. تو ظاہر ہے ان کو چاہیے کہ اتنی چینجنگ کر رہے ہیں تو کم از کم جو ہمارا بیلنس تھا اس کا, جس کا زیادہ ہے کم از کم اس کو بھی وہ اگر ویلڈ ممبر میں شمار نہیں کر رہے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ کم از کم آپ 2000 کی بجائے 3000 کی, 4000 کی, 5000 کی ایک NFT جو ہے نا وہ اکٹھی کر لیں. یہ 2000 والے چکروں میں انہوں نے یہی کیا ہے. جو ٹیم بنا چکے تھے, جو ان کے جو ہے نا وہ لیڈر تھے, اور ٹیم بنانے کے بعد اتنی محنت کے بعد جو یہاں پہ پہنچے تھے ان کو بالکل بھی $20 کچھ بھی نہیں مل رہا. لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ جو سٹارٹ میں آئے تھے $2000 کے ساتھ, پھر بھی کسی اور پلیٹ فارم سے جو ہے نا وہ بہتر ہی ہے. لیکن اگر یہ رول مزید سخت نہیں کرتے ہیں اور وڈرا دیتے ہیں تو تب. اور ظاہر ہے ہم نے اس میں دوبارہ ورک بھی اسی لیے سٹارٹ کیا ہے, صرف اور صرف اسی لیے کہ بھئی آگے یہ مزید جو انہوں نے وڈرا روکا ہوا ہے تو وہ ہمیں دیں گے. اگر یہ نہیں دیں گے تو اس میں نیو جوائننگ کا میں پھر بھی یہی کہوں گا, کوئی بھی ممبر نیو جوائننگ نہ کروائے جب تک پرانے وڈرا جو اماؤنٹیں پھنسی ہوئی ہیں جن کو ابھی تک انہوں نے روکا ہوا ہے, تو بے شک وہ اس سے پروفٹ دے رہے ہیں ہمیں, لیکن کم از کم وہ وڈرا کسی بھی صورت میں نیو یا پرانے جتنے بھی ممبرس تھے
جن کے پاس کم بیلنس تھا یا زیادہ، ان کو اگر وہ وڈرا دیتے ہیں لسٹنگ کے بعد، تو اس کے بعد پراپر بے شک سارے ورک کریں، لیکن فی الحال نیو جوائننگ پہ کام سٹاپ کریں، تاکہ جو ہے نا وہ کمپنی نیو جوائننگ کو دیکھ کے ایسا نہ ہو کہ یہ وڈرا یہیں پہ اسی طرح روک دے، اور پھر یہیں پہ اگر وہ رک جاتا ہے تو بالکل سراسر زیادتی ہے سب ممبرز کے ساتھ، سب لوگوں کے ساتھ۔ اس لیے یہ کام آپ نہ ہونے دیں، نیو ممبرز کی جوائننگ کوشش کریں کہ نہ کروائیں۔ خیر جو ہے نا وہ نیو اگر اسٹیک کسی نے ایک اسٹیک میری لگی ہوئی ہے، آپ کو میں نے سب سے پہلے بتائی ہے، یہ ابھی جو ہے نا وہ 15 دن کے لیے لگائی تھی، آپ کے سامنے ہی بتایا بھی تھا، اور یہ 9 دن کے بعد اسٹیک ہٹے گی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ظاہر ہے جنہوں نے اسٹیک لگا لی ہے ان کے لیے تو بہتر ہے کہ وہ یہیں سے ٹوکن ظاہر ہے وہ لے رہے ہیں، اور یہیں سے وہ آگے جو ہے نا وہ نیو اسٹیک لگائیں گے۔ تو نیو اسٹیک اگر میں اگر لگاتا ہوں تو اس میں مجھے جو ہے نا وہ یہ دیکھ لیں آپ، تو اس میں نیو اسٹیک کے لیے مجھے 25,000 ٹوکن چاہیے، جس میں میرا تھوڑا سا ٹوکن کم ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نیو اسٹیک پہلے نہیں لگاؤں گا، سب سے پہلے میں وڈرا لوں گا، اور وڈرا بھی اس لیے لوں گا کہ دوسری اسٹیک بھی اگر میں لگا لوں تو کمپنی سے وڈرا تو نہیں آئے گا، وہ پھر ہمارے جو ہے نا وہ اماؤنٹ روک سکتی ہے۔ تو کوشش خدا را یہی کریں کہ جو بھی نیو ڈپازٹ کر رہے ہیں وہ کم از کم 3-4 وڈرا لینے کے بعد پھر آگے جو ہے نا وہ سیکنڈ اسٹیک کا سوچیں۔ اس سے پہلے جو ہے نا اس کمپنی کو بالکل بھی اسٹیکنگ کے اوپر لگانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا وڈرا روک لیا ہے۔ تو کمپنی جو ہے نا وہ پیسے انہی کے پاس پڑے ہوتے ہیں، ہمیں صرف جو ہے نا یہ ڈیجٹ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو دیکھ کے ہم خوش نہ ہوں۔ تو بہتر یہی ہے، جو اتنا بڑا ڈیجٹ ایک ہم نے کریٹ کیا ہوا تھا، ایک اتنا بڑا ڈیجٹ ہم نے بڑی محنت سے بنایا تھا، کم از کم ان کا جو ہے نا وہ وڈرا ہمیں دے تو آگے ہم پھر محنت کریں، اچھا بھی ایسے ہی لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی نیو جو بھی اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔